اس لیے جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث نہیں کہلا سکتا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں جو غم تھا اس غم میں سے اس کو کچھ حصہ نہ ملے۔ فقط الفاظ پڑھ لینے سے ورثۃ الانبیاء میں شامل نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلباء، ایک ہے علم کے حروف اور نقوش، وہ تو ہر بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں، کوئی عمل کرنے والا ہو نہ کرنے والا ہو۔ ایسا بھی ہے کہ دنیا میں کافر انگریزوں نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہیں، حالانکہ قرآن پاک پہ ان کا ایمان نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں قرآن پاک کو، لیکن عربی انہوں نے سیکھی اور عربی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیا۔ تو ایمان سے خالی بندہ ہے لیکن ترجمہ کر لیتا ہے، اس کو نقوش تو مل گئے لیکن جو علم کا نور ہے وہ اسے نہیں ملا۔ علم کا نور کیسے ملے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، ان کتابوں سے آپ کو علم کے نقوش مل جاتے ہیں، اور جتنا جو ذہین طالب علم ہوگا زیادہ جلدی عبارتیں یاد کر لے گا، لیکن اس کو عبارتیں تو یاد ہوں گی، اس کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کو یہ یاد نہیں ہوگا، عبارتیں یاد ہوں گی۔ تو اس لیے علم انسان اللہ سے مانگے تو علم نافع مانگے، نفع دینے والا علم۔ علم نافع مانگے، نفع دینے والا علم۔ علم نفع دینے والا جو ہوتا ہے وہ ایک نور ہے جو انسان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اب علم نافع ہمیں کیسے ملے؟ اس کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے 3 طریقے ہیں حاصل کرنے کے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ 3 طریقوں سے علم نافع کا نور انسان کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک ہے دوڑ دوڑ کے اور بھاگ بھاگ کے انسان نیک اعمال کرے۔ جتنا زیادہ نیکی بھاگ بھاگ کے کرے گا، دوڑ دوڑ کے کرے گا، تو نیک اعمال کے کرنے سے اس کو علم نافع ملے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا، من عامل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو انسان اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم عطا فرماتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اللہ علم عطا فرماتے ہیں نا جو اس کے پاس نہیں ہوتا، یہ علم نافع ہے، یہ علم کا نور ہے جو اللہ سینے میں دے دیتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ نیکی بھاگ بھاگ کے کرنا، شوق سے کرنا، یہ علم نافع حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے گناہوں سے بچنا، کہ انسان معصیت سے خالی زندگی اختیار کر لے، اپنے وجود کے کسی عضو سے گناہ سرزد نہ ہونے دے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ دل دماغ شرمگاہ، اپنے وجود سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ بس جس بندے کو یہ نعمت حاصل ہو گئی اس کو بھی علم ملتا ہے۔ دیکھیں، گناہ سے بچنا یا گناہ کے موقعوں سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل اللہ فرماتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، تمہیں اللہ علم عطا فرمائے گا۔ وہ جو علم اللہ عطا فرماتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ تو نیکی بھاگ بھاگ کے کرنے سے بھی علم ملا، اور گناہوں سے بچنے پر بھی علم نافع ملا۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے اہل اللہ کی صحبت، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں طلب کے ساتھ بیٹھے، اس سے بھی علم منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے تو عجیب سی چیز، لیکن بات حقیقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو علم ملا وہ کتابوں کے ذریعے سے ملا۔ بتائیں،
تھی اس وقت کوئی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف نہیں تھی نا، تو صحابہ کو علم کیسے ملا؟ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ سے ملا، تو صحبت سے بھی علم ملتا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو علم پایا وہ صحبت کے صدقے پایا، اور اتنا علم تھا ان کا کہ لکھا ہے کہ ساری امت کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب سے بڑھ جائے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تھی 1,24,000، صحابہ کرام کی تعداد تھی 1,24,000، مگر ان میں جو عالم تھے، صاحب فتویٰ تھے نا، وہ 149 تھے، یعنی تقریباً 150 سمجھ لیں۔ تو 1,24,000 صحابہ میں جو صحابہ صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے، جن سے باقی صحابہ مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے تھے، ان کی تعداد 149 تھی، وہ عالم صحابہ کہے جاتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 149 میں سے 14 تھے جو عالم تھے، وہ 14 اتنے بڑے عالم تھے کہ جب ان کا قول آ جاتا تھا تو باقی اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے، ان کا علم اتنا زیادہ تھا۔ 149 میں سے جو 14 تھے نا، وہ بڑے عالم تھے، اور ان 14 صحابہ میں سے ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو آپ دیکھیں کتنا علم ہوگا ان کے پاس۔ یہ علم ان کو کہاں سے ملا؟ کتابوں سے نہیں ملا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت سے ملا۔ تو علم حاصل ہونے کا تیسرا ذریعہ صحبت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے 2 بڑے دارالعلوم تھے اکابر کے، ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک دارالعلوم سہارنپور۔ جب امتحان کا وقت آتا تھا تو سہارنپور کے اساتذہ دیوبند کے طلباء کے امتحان لیا کرتے تھے جا کر، اور دیوبند کے اساتذہ سہارنپور کے طلباء کا امتحان لیا کرتے تھے، یہ ترتیب چلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ممتحن بن کے سہارنپور تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھا اور ان کا خادم بھی تھا، اور ان کی خوب خدمت کرتا تھا۔ اب جب خدمت ہر وقت کرتا رہتا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ علم میں اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ چنانچہ سہارنپور کے 1-2 اساتذہ نے اس طالب علم کی شکایت کی کہ یہ صوفی ٹائپ لڑکا ہے، ہر وقت خدمت کرتا رہتا ہے، پڑھائی کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتا، تو پڑھائی میں ذرا کمزور سا ہے۔ چنانچہ وہ طالب علم جب آیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان شکایت کرنے والے اساتذہ کو بھی بلا لیا اور پاس بٹھا لیا۔ پھر پاس بٹھا کے حضرت نے اس طالب علم سے بڑے مشکل سوال پوچھے۔ جتنے مشکل سوال پوچھے اس نے بالکل صحیح صحیح جواب دے دیا۔ جب اس نے بالکل صحیح صحیح جواب دے دیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھئی آپ تو شکایت کرتے تھے کہ یہ کمزور ہے اور اس کا تو علم پختہ نہیں ہے، اور دیکھیں یہ تو بالکل صحیح صحیح جواب دے رہا ہے۔ تو سہارنپور کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ ہی اس کے دل میں جواب القاء فرما رہے ہیں، سوال بھی پوچھ رہے ہیں آپ اس سے، اور سوال پوچھنے کے بعد اس سوال کا جواب بھی آپ ہی اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ بات کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں کیسے منتقل ہوا، لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ طلباء غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، آپ پڑھیے۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب پڑھانے والا کہہ رہا ہے کہ پڑھیے اقرا، اور پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مجھے آتا نہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، فاخذنی فغتنی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کے بھینچا اور اتنا زور سے دبایا کہ بالغ من الجہد، مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اتنا زور سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، ایک دفعہ لگایا، پھر دوسری دفعہ لگایا، پھر تیسری دفعہ لگایا۔ جب 3 مرتبہ ایسا کیا تو نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا وہ سارا کا سارا نبی علیہ السلام نے پڑھ دیا۔ اب بتائیں کہ نبی علیہ السلام میں یہ جو علم منتقل ہوا یہ کیسے منتقل ہوا؟ بھئی ابھی چند لمحے پہلے تو فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اب پڑھ رہے ہیں جو پڑھایا گیا۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ علم منتقل ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے اندر، تو علم سینوں سے سینوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ آگ کے پاس بیٹھیں تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی، یہ گرمی آپ کی نہیں ہے، یہ گرمی آگ کی ہے، لیکن آپ تک پہنچ رہی ہے قرب کی وجہ سے، یہ نسبت انعکاسی کہتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کے سینے کا نور منعکس ہوتا ہے آنے والے کے سینے میں، یہ نسبت انعکاسی کہلاتی ہے۔ مگر یہ کمزور نسبت ہے۔ آپ سردی کے موسم میں چولہے کے قریب سے اٹھ کے دور چلے جائیں، گرمی ختم، پھر ٹھنڈ لگے گی، اس لیے کہ نسبت کمزور تھی۔ ایک ہے نسبت القائی۔ نسبت القائی کیا ہے؟ کہ ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور آپ گئے اور آپ نے جا کے وہاں اپنا چراغ جلا لیا۔ اب جب آپ نے چراغ جلا لیا تو آگ آپ کے پاس آ گئی اپنی، اب اس آگ کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے پاس مستقل رکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نسبت القائی، یہ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، مگر اس میں بھی کمی ہے۔ تیل کا خیال رکھنا پڑے گا، بتی کا خیال رکھنا پڑے گا، آگ کے جھونکے سے بچانا پڑے گا، ورنہ آگ کا جھونکا آیا اور آپ کا چراغ بجھ گیا تو آپ کے پاس آگ ختم۔ ایک اور نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی۔ نسبت اصلاحی کیا ہے؟ کہ آپ کی زمین تھی ایگریکلچر کی، باغ تھا لگا ہوا، اور اس کے کوئی 2 میل کے فاصلے سے دریا گزر رہا تھا، تو آپ نے دریا سے ایک کھال نکالی جو اپنے باغ تک لے کے آئے۔ یہ جو پانی آپ کے پاس آیا یہ اب نسبت اصلاحی کہلائے گی، یعنی آپ کے پاس مستقل ایک نہر جاری ہو گئی پانی کی۔ نسبت اصلاحی کی مثال ہوتی ہے کہ مشائخ کے پاس مریدین آتے ہیں اور ان کی صحبت میں 1 سال 2 سال چند سال رہ کے سسباق لیتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے تو ان کی باطنی ترقی ہوتی ہے، یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے، پھر ان کو خلافت مل جاتی ہے، تو یہ مضبوط نسبت ہے، یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے۔ اور ایک ہے نسبت اتحادی۔ نسبت اتحادی کس کو کہتے ہیں؟ کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ استاد کے اندر جو علم ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں،
وہ سارے کے سارے ان کے شاگرد کے سینے کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے. نسبت اتحادی کی دو مثالیں بڑی واضح ہیں. اگر پرانے زمانے میں مثال دیکھنی ہے تو سیدنا صدیق اکبر عنہ کی دیکھیے. حدیث مبارکہ ہے، نبی السلام نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر. اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. تو یہ نسبت اتحادی تھی کہ جو نبی علیہ السلام کے سینے میں تھا وہ سب علم حضرت صدیق اکبر عنہ کے سینے میں منتقل ہو گیا. یہ نسبت اتحادی کہلائی. قریب کے زمانے کی مثال سننی ہے تو انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک نان بائی تھا، خانسامہ تھا، یوں سمجھیں لنگر میں روٹیاں پکانے والا. وہ بڑا مخلص تھا. جب مہمان آتے وہ مہمانوں کو وقت پہ کھانا کھلاتا، ان کی خدمت کرتا. حضرت بڑے خوش ہوتے کہ میرے مہمانوں کا یہ بڑا خیال رکھتا ہے. اب اللہ کی شان کہ ایک دن بڑی آندھی تھی، بارش، موسم خراب تھا اور مہمان آ گئے. تو حضرت فکر مند تھے کہ اس خراب موسم میں ان کو کھانا ہم کیسے پیش کریں گے. تھوڑی دیر گزری تو وہ خانسامہ جو تھے وہ کھانا لے کے آ گئے. حضرت مہمانوں کا کھانا تیار ہے. حضرت کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس حال میں بھی اس بندے نے مہمانوں کا کھانا تیار کر دیا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بس میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ہیں میں ویسا بن جاؤں. سمجھدار بندہ تھا. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت جو آپ ہیں میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اس کو محبت سے سینے کے ساتھ لگایا. کہتے ہیں کہ جو حضرت کی کیفیات تھیں وہ ساری کی ساری اس خانسامہ کے اندر منتقل ہو گئی تھی. لیکن یہ چونکہ اس کی اپنی محنت نہیں تھی تو وہ ان کیفیات کو زیادہ دیر سنبھال نہ سکا اور تیسرے دن اس کی وفات ہو گئی. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ تیسرے دن اس کی وفات ہو گئی. ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی نسبت کا پھر کیا فائدہ ہوا، تیسرے دن اگر اس کی موت ہی آ جانی تھی. میں نے کہا شہر سیف اللہ نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا بیٹا اس کو تو تیسرے دن موت آئی. میں کہتا ہوں کہ مجھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ کی کیفیت ابھی ملے، میں اگلے لمحے مرنے کو تیار ہوں. بھئی کم از کم اللہ کے سامنے اس دل کے ساتھ تو جائیں گے نا جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. تو پھر ہمیں دنیا میں مزید کیا جینا ہے؟ ہم تو ابھی مرنے کو تیار ہیں اگر نسبت مل جائے تو. یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے کہ جو شیخ کے پاس کمالات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ذرا بات کو سمجھیے گا، کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو نبی علیہ السلام کو نسبت انعکاسی تو پہلے سے حاصل تھی. جب انہوں نے فرمایا اقرا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، تو انہوں نے 3 دفعہ سینے سے لگایا. تو فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب سینے سے لگایا تو نسبت القائی ان کو مل گئی. جب دوسری دفعہ سینے سے لگایا تو نسبت اصلاحی نصیب ہو گئی، اور جب تیسری دفعہ لگایا تو نسبت اتحادی نصیب ہو گئی. لہذا جو جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا وہی نبی علیہ السلام نے پڑھ دیا، کیونکہ نسبت اتحادی مل چکی تھی. تو علم نافع حاصل ہونے کے 3 ذریعے ہیں. ایک ہے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا، مستحبات کا خیال رکھنا، سنن کا خیال رکھنا، عبادات خوب کرنا، جی بھر کے عبادت کرنا. اس عبادت کے راستے سے بھی انسان کو علم نافع ملتا ہے، نور ملتا ہے علم کا. اور دوسرا طریقہ ہے گناہوں سے بچنا، تو تقوی سے بھی علم نافع کا نور ملتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اور تیسرا طریقہ ہے کہ صاحب قلوب کی صحبت اختیار کرنا، اس سے بھی علم ملتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ طالب علم جس کو یہ تینوں نعمتیں ایک وقت میں نصیب ہوں. دوڑ دوڑ کے نیکی بھی کرے، ہر چھوٹی بڑی سنت پر بھی عمل کرے، گناہوں سے بھی بچے، اور اپنے اساتذہ کی صحبت میں بھی رہے. تو جب 3 طریقوں سے اس کو علم حاصل ہوگا تو پھر دل جو ہے وہ علم کے نور سے بھر دیا جائے گا. آپ بھی ایسا ہی کریں کہ ان تینوں کاموں کا خیال رکھیں،
تاکہ اللہ تعالیٰ سینے کو علم کے نور سے منور فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع کا نور عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم اس علم نافع کے نور کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ حضرت شیخ حدیث دامت برکاتہم نے حکم فرمایا تھا کہ آج مشکات شریف کے طلباء نے آخری حدیث پڑھنی ہے، تو آپ اس موقع پہ کچھ کہہ دیجئے۔ تو یہ آج بس آپ کی خدمت میں آ کے پیش ہو گیا تھا کہ چلو اس محفل مجلس کی کچھ برکتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں گی۔ جو اللہ نے دل میں ڈال دیا اس آج نے چند باتیں کہہ دیں۔ ان کان خطأ ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ ورسولہ منہ بریٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ مراقبے سے پہلے توبہ کی نیت کر کے کلمات پڑھ لیجئے۔ نیت کیجئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ سب طلباء آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔